بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی زندگی اور تاریخ کے حوالے سے کچھ بتائیں گے۔ ہم ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ بہادر شاہ ظفر کا زوال کیسے ہوا اور کیا وجہ تھی کہ انہیں اپنے وطن ہندوستان میں قبر کے لیے بھی جگہ نہ مل سکی۔ آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ مرزا ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر ایک صوفی، ایک کیلیگرافر، ایک شاعر اور ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے والد اکبر شاہ دودی تھے۔ والد کی وفات کے بعد بہادر شاہ ظفر کو بادشاہت سنبھالنی پڑی۔ اس وقت ان کی عمر 63 سال 63 ایئرز تھی۔ اس وقت تک مراٹھوں نے کافی جگہ کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ نہ فوج تھی، نہ خزانے میں کچھ موجود تھا۔ اگر موجود تھا تو مغلوں کا نام۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی اور مغلوں کی گرفت کم ہوتی جا رہی تھی۔ انگریزوں کو بہادر شاہ ظفر سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر کی حکومت صرف لال قلعے تک محدود تھی۔ انہیں گزر بسر کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی پینشن دیتی تھی اور سکے رائج کرنے تک کا حق بھی بادشاہ سے چھین لیا گیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت 1837 1837 سے 1857 1857 تک یعنی 20 سال تک رہی۔ ان 20 سالوں میں بادشاہ نے بہت نشیب و فراز دیکھے۔ نشیب زیادہ اور فراز کم۔ بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں: بیگم اشرف محل، بیگم اختر، بیگم زینت محل، بیگم تاج محل۔ بادشاہ کی زندگی میں زینت محل کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ وہ اپنی ملکہ کی ہر خواہش پوری کرتے تھے اور ہر معاملے پر ان سے مشورہ بھی ضرور کرتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی شاعری اردو میں تھی، جس کے لیے انہوں نے اپنا تخلص ظفر رکھا تھا، جس کا مطلب تھا فتح۔ انہوں نے کئی بے مثالی غزلیں لکھی۔ ان کی لکھی ہوئی کئی عمدہ غزلیں 1857 1857 کی جنگ کے دوران برباد ہو گئی اور جو کچھ بچا اسے کتابی شکل میں کلیات ظفر کے نام سے محفوظ کر دیا گیا۔ دیوان خاص میں کافی مشاعرے ہوتے تھے۔ ان کے زمانے میں مرزا غالب، ذوق اور مصطفیٰ خان شیفتہ کافی مقبول تھے۔ 1857 1857 کی ناکامی کے بعد بھی ان کا حوصلہ پست نہ ہوا، جس کا اظہار ان کے شعروں میں ملتا ہے۔ تمام ہندوؤں اور مسلمانوں نے بہادر شاہ ظفر کی سرپرستی میں 1857 کی جنگ لڑنے کی قسم کھائی۔ 4 مہینے کے اندر اندر انگریزوں نے اس جنگ آزادی کو دبا دیا۔ جتنے بھی شہزادے، ملا اور صوفی تھے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ مسجدوں کو برباد کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی زمینیں چھین لی گئی۔ جب بادشاہ سمجھ گیا کہ ہماری ہار ہو چکی ہے تو اسے سب سے محفوظ جگہ ہمایوں کا مقبرہ لگا، لیکن اس کی خبر بھی انگریزوں کو ہو گئی۔ اب انگریزوں نے بادشاہ کو ان کے بیٹوں سمیت گرفتار کر لیا۔ دوسرے روز انگریزوں نے بادشاہ کے 2 بیٹوں اور ایک پوتے کو دلی گیٹ کے پاس لال دروازہ لے جا کر گولیاں مار دی۔ اس واقعے کے بعد یہ دروازہ خونی دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے کا بادشاہ کو بہت صدمہ ہوا۔ انگریزوں نے بادشاہ پر باغی ہونے کا مقدمہ چلایا اور اسی سزا کے طور پر انہیں ہمیشہ کے لیے رنگون بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی بیگم زینت محل اور خاندان کے کچھ افراد کو بحری جہاز کے ذریعے رنگون برما بھیج دیا گیا۔ اس طرح سے 400 سال تک قائم رہنے والی مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ بادشاہ کا تاج لندن کے رائل کلیکشن میں انگریزوں کی شان بن گیا۔ بادشاہ کو لکھنے کے لیے کاغذ اور قلم تک مہیا نہیں کیا گیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے آخری لمحات میں کوئلے سے کچھ شعر دیوار پر لکھے۔
جس میں سے ایک تھا لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں۔ 7 نومبر 1862، 7 نومبر 1862 میں بیماری کی حالت میں بادشاہ وفات پا گیا۔ ان کی آخری خواہش بھی پوری نہ کی گئی کہ انہیں ہندوستان کی مٹی میں دفن کیا جائے۔ ایسے واقعات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اسی لیے ایسے کام کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے ہم سے راضی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، فرینڈز اور فیملی میں شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس معلوماتی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ بہت چھوٹا سا کام ہے، وہ ہمارے لیے ضرور کیجیے، ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔